ایران جنگ کے بعد امریکہ ٹوٹ جائے گا اور پھر چین امریکہ کی جگہ لے لے گا۔ امریکہ نے 9/11 کے بعد جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں ان پر 8,000 ارب ڈالر خرچ کیے ہیں، اور یہ ساری جنگیں امریکہ ہار گیا یا ادھوری چھوڑ کر بھاگ گیا۔ 2012 سے اب تک امریکہ نے چین کا فوجی مقابلہ کرنے کی تیاری پر $3.4 ٹریلین لگا دیے، یعنی اس جنگ سے زیادہ جو اس نے 20 برس افغانستان میں لڑی اور پھر ہار گیا۔ یہ جنگیں قرض پر لی گئی رقم سے لڑی گئی ہیں۔ ان جنگوں پر 1,000 ارب ڈالر سے زیادہ تو صرف سود ادا کیا جا چکا ہے۔ اب جنگ لوٹ سے نہیں ہوتی، اب جنگ نوٹ چھاپنے سے ہوتی ہے۔ جو کہانی میں سنانے جا رہا ہوں یہ کہانی استعمار کی ہے۔ استعمار ہوتا کیا ہے، وہ کس طرح ہمارے اوپر قبضہ رکھتا ہے۔ ٹائم لائن میں خوش آمدید۔ ویلاگ سینٹر کے اس پلیٹ فارم سے میں ہوں اکرم نعیم بھروکا۔ استعمار ختم نہیں ہوا تھا، صرف اس کا آلہ بدل گیا تھا۔ میرے دوستو، اس برس ہم نے ایک عجیب خبر پڑھی۔ خبر یہ تھی کہ دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت کے میزائل کم پڑ گئے ہیں۔ ایران کی جنگ میں پیٹریاٹ میزائل شکن اتنی تیزی سے استعمال ہوئے کہ ذخیرہ خطرناک حد تک نیچے چلا گیا، اور ایک نیا میزائل بنانے میں تقریباً 2 سال لگتے ہیں۔ اور اس خبر کے بعد ہمارے یہاں ایک عام تاثر یہ پیدا ہو گیا کہ اس طاقت کی اب حد آ گئی ہے۔ آج میں آپ سے صرف یہ عرض کرنے آیا ہوں کہ یہ تاثر بالکل غلط ہے، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کیوں غلط ہے۔ گولہ بارود کم پڑنا ایک پیداواری مسئلہ ہے۔ جنگ کو شاید یہ ڈیلے بھی کر دے، اور پیداواری مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ کارخانہ بڑھا دیا جاتا ہے، ٹھیکہ اور لوگوں کو دے دیا جاتا ہے، زیادہ لوگوں کو، بجٹ منظور ہو جاتے ہیں۔ استعمار گولہ بارود کی کمی سے ختم نہیں ہوتا۔ استعمار اس دن ختم ہوتا ہے جب ان کا بل کوئی اور اٹھانے سے انکار کر دے، اور یہ دن ابھی نہیں آیا۔ اب اعداد دیکھیے، اور یہ اعداد کسی مخالف نے نہیں، یہ امریکہ کی اپنی براؤن یونیورسٹی کے کاسٹ آف وار منصوبے نے شائع کیے ہیں۔ 11 ستمبر 2001 کے بعد کی جنگوں پر، 9/11 کی بعد کی جنگوں پر مجموعی طور پر امریکی خرچ آیا ہے 8,000 ارب ڈالر، $8 ٹریلین۔ ان جنگوں میں براہ راست تشدد سے، یعنی فوجی ایکشن سے 9 لاکھ سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ پاکستان، افغانستان، عراق، شام، لیبیا، فلپین، صومالیہ، کروڑوں کے کروڑوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ صرف افغانستان کی 20 سالہ جنگ پر 2,300 ارب ڈالر خرچ ہوئے۔ اور اب ایک عدد پر آتے ہیں جو اس پورے ایپیسوڈ کا مرکز ہے۔ اسی منصوبے کے مطابق 2012 سے، یعنی اس وقت سے جب واشنگٹن نے ایشیا کی طرف رخ موڑنے کا اعلان کیا، امریکہ نے چین کا فوجی مقابلہ کرنے پر 3,400 ارب ڈالر خرچ کیے ہیں۔ سالانہ اوسط 260 ارب ڈالر کی بیٹھتی ہے۔ یہ اس جنگ سے زیادہ ہے جو 20 برس لڑی گئی اور پھر وہ ہار بھی دی گئی، یعنی ایک ایسی جنگ کی تیاری پر جو ابھی ہوئی نہیں ہے۔ اس جنگ سے زیادہ خرچ ہو چکا ہے جو ہو کر ختم بھی ہو چکی ہے۔ اور یہ سب کچھ امریکہ نے ادا کہاں سے کیا؟ پیسے پیمنٹ کہاں سے کی؟ اسی رپورٹ کے الفاظ میں یہ کہا گیا کہ یہ کریڈٹ کارڈ کی جنگ تھی، مکمل طور پر قرض پر لڑی گئی جنگیں، اور اس قرض پر 1,000 ارب ڈالر سے زیادہ سود پہلے ہی ادا کیا جا چکا ہے۔ اور اندازہ ہے کہ 2050 کی دہائی تک صرف سود کی مد میں 8,000 ارب سے زیادہ یہ رقم تجاوز کر جائے گی، اور یہ سلسلہ ابھی رکا نہیں ہے۔ اگست 2025 سے مارچ 2026 کے درمیان وینیزویلا اور کیریبین میں کارروائیوں پر کم از کم 4 ارب 70 کروڑ ڈالر خرچ ہو چکے ہیں۔ اکتوبر 2023 کے بعد اسرائیل کو فوجی امداد پر 21 ارب 70 کروڑ ڈالر خرچ ہو چکے ہیں۔ اب ان سب کو ایک ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں اور ایک سادہ سا سوال پوچھتے ہیں۔ کوئی ریاست جو اپنی ہر بڑی جنگ ہار رہی ہو اور جو ہر جنگ ادھار پر لڑ رہی ہو، وہ پھر دیوالیہ کیوں نہیں ہو جاتی؟ کوئی اور ہوتی تو شاید ہو بھی چکی ہوتی، اور یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ہمیں 2 صدیاں پیچھے لے جائے گا۔
لیکن اس سے پہلے ایک اور بات ریکارڈ پر رکھنا بڑا ضروری ہے۔ اس وقت دنیا کے مرکزی بینکوں کے ذخائر کا سب سے بڑا حصہ اب بھی ڈالر میں ہے۔ تیل کا عالمی کاروبار بڑی حد تک ڈالر میں ہوتا ہے، بڑی حد کا مطلب ہے 95%۔ بین الاقوامی قرضوں کا بڑا حصہ ڈالر میں ہے، اور بین الاقوامی ادائیگیوں کا جو نظام ہے جسے سوئفٹ کہا جاتا ہے، عملاً واشنگٹن ڈی سی کی پہنچ میں ہے، جیسا کہ ایران اور روس دونوں کو معلوم ہو چکا ہے۔ یعنی یہ استعمار زمین پر نہیں، یہ اب کھاتے میں بیٹھا ہوا ہے، یہ اب اکاؤنٹ بکس میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ اکاؤنٹ بکس، یہ کھاتا، یہ سوئفٹ جو ہے، سوئفٹ کوڈ، یہ ہتھیار کیسے بنتا ہے، کیونکہ یہ وہ حصہ ہے جس پر ہمارے ہاں سب سے کم گفتگو ہوتی ہے، اور زیادہ طور پر آپ کو ایک جھوٹی امید کے سارے زندہ رکھا جاتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ دنیا کے بینک ایک دوسرے کو پیسہ براہ راست نہیں بھیجتے، وہ ایک پیغام بھیجتے ہیں، اور ان پیغامات کا ایک نظام ہے جسے سوئفٹ کہتے ہیں۔ اس کا مرکز بیلجیم میں ہے، اور ڈالر میں ہونے والا ہر بڑا لین دین، چاہے وہ دو ایسے ملکوں کے درمیان ہو جن کا امریکہ سے کوئی تعلق بھی نہ ہو، آخر کار نیو یارک کے کسی بینک سے ہو کر گزرتا ہے۔ اسے کلیئرنگ کہتے ہیں۔ یعنی اگر پاکستان کا ایک تاجر جاپان کے ایک تاجر کو ڈالر بھیجے تو وہ رقم عملاً امریکی مالیاتی نظام سے ہو کر گزر کے جاتی ہے۔ پہلے وہ نیو یارک جائے گی، اور نیو یارک سے وہ ٹوکیو پہنچے گی۔ اب یہ جو قبضہ ہے امریکہ کو، اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ اس کا پہلے تو دیکھتے ہیں کہ مظاہرہ کب ہوا۔ پہلے تو ایران پر اس کا مظاہرہ ہوا، جس سے اس نظام نے عملاً دنیا سے کاٹ کر رکھ دیا۔ ایران کے پاس تیل تھا، خریدار بھی تھے، اور رقم کی منتقلی مشکل ہو گئی۔ دوسرا اثر اس پہ روس پر پڑا، اور یہ زیادہ حیران کن تھا۔ یوکرین کی جنگ کے بعد روس کے مرکزی بینک کے تقریباً 300 ارب ڈالر کے ذخائر منجمد کر دیے گئے۔ جناب، یہ وہ روس کی جیب سے نکالے گئے پیسے نہیں تھے، یہ وہ رقم تھی جو روس نے برسوں کی محنت سے بچا کر مغربی بینکوں میں رکھی ہوئی تھی اپنے برے دنوں کے لیے۔ اور جس دن وہ برا دن آیا، اس دن روس کو معلوم ہوا کہ وہ رقم تو اس کی تھی نہیں۔ اور اس دن کے بعد دنیا بھر کے مرکزی بینکوں نے ایک سوال پوچھنا شروع کر دیا جو پہلے نہیں پوچھا جاتا تھا۔ اگر ہمارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے تو ہم اپنا ذخیرہ کہاں رکھیں؟ اور اسی وقت سے ان بینکوں کی سونا خریدنے کی رفتار بڑھ گئی ہے۔ اور اب مجھے آپ کو وہاں لے جانا ہے جہاں سے یہ سب کچھ شروع ہوا، کیونکہ یہ ماڈل امریکہ کی ایجاد نہیں ہے، امریکہ نے صرف اسے امپرووائز کیا ہے۔ 23 جون 1757 بنگال پلاسی کا میدان، ایک تجارتی کمپنی کے چند ہزار سپاہی ایک نواب کی فوج کے سامنے کھڑے ہیں، اور وہ لڑائی زیادہ تر رشوت سے جیتی گئی ہے، بندوق سے نہیں۔ اور اس ایک دن کے بعد جو ہوا وہ جدید انسانی تاریخ کی معاشی تاریخ کا سب سے بڑا اہم واقعہ ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنگال کے اوپر ٹیکس لگا دیا، ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنگال کے اوپر۔ اور اچھا، جب یہ ٹیکس لگا دیا تو یہ اختیار جو ایسٹ انڈیا کمپنی نے خود ہی لے لیا تھا بندوق کے زور پر، وہ بنگال سے ٹیکس وصول کرتی تھی، پھر اسی ٹیکس کے پیسے سے بنگال کا ہی کپڑا، نیل اور مسالے خریدتی تھی، اور وہ سامان لے جا کر یورپ میں بیچتی تھی۔ اب اس جملے کو دوبارہ سنیے، وہ سامان اپنے پیسے سے نہیں خریدتی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی یا گریٹ بریٹن، وہ لوگوں کے پیسے سے خریدا ہوا تھا جن سے وہ سامان لے رہی تھی، اسے انہوں نے تجارت کا نام دیا۔ تجارت میں تو دو فریق ہوتے ہیں، اور دونوں کچھ دیتے ہیں یا لیتے ہیں، یا ایک فریق دونوں طرف سے ادا کر رہا تھا۔ بنگال، ہندوستان، اس کو ماہرین نے بعد میں ایکسٹریکشن آف منی کہا۔ بھارتی ماہر معاشیات پٹنائک نے حساب لگا کر یہ اندازہ لگایا کہ 1765 سے 1938 کے درمیان برطانیہ نے برِ صغیر سے تقریباً 45,000 ارب ڈالر نکالے۔ 45 ٹریلین ڈالر یہاں سے لوٹا گیا، جس سے یورپ کا صنعتی انقلاب آیا۔ ایک ہی وقت میں دو چیزیں ہو رہی تھیں اور ایک ہی راستے سے جڑی ہوئی تھیں۔ اور بیلجیم کی مثال پر بھی ایک لمحہ رکتے ہیں، کیونکہ وہ اس نظام کی سب سے ننگی اور بدترین شکل ہے۔ 1885 میں بیلجیم کے بادشاہ لیوپولڈ دوم نے کانگو کو اپنی ذاتی ملکیت بنا لیا، ملک کی نہیں، بیلجیم کی ملکیت نہیں، اپنی۔
اور وہاں سے ربڑ نکالنے کے لیے جو نظام قائم ہوا وہ یہ تھا کہ ہر گاؤں پر ربڑ کا ایک ٹارگٹ مقرر کر دیا جاتا تھا، اور اگر وہ ہدف پورا نہ ہوتا تو پورے گاؤں کو سزا دی جاتی تھی، اور اس سزا کے ثبوت کے طور پر ان لوگوں کے ہاتھ کاٹ کر بیلجیم میں لیوپولڈ کو پیش کیے جاتے تھے۔ میں کوئی افواہ نہیں سنا رہا، یہ اس زمانے کی تصویروں میں محفوظ ہے، اور برطانوی کونسل راجر کیسمنٹ کی 1904 کی سرکاری رپورٹ میں بھی درج ہے۔ اور اس سارے عمل کے دوران یورپ کی سڑکوں پر سائیکل اور موٹر گاڑی کے ٹائر بن رہے تھے۔ انہوں نے سب بندر بانٹ کی ہوئی تھی۔ فرانس کو الجزائر ملا، ہالینڈ کو انڈونیشیا ملا، جہاں کسان کو اپنی فصل کا ایک حصہ لازماً دینا پڑتا تھا، اور جو یورپ کو وہ چاہیے تھا، خواہ اس کے اپنے گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہو۔ اسپین کو جنوبی امریکہ مل گیا، اس کی چاندی مل گئی، جو اس مقدار میں پہنچی کہ اس نے پورے بر اعظم کی قیمتیں ہی بدل کر رکھ دیں۔ یورپ امیر اپنی محنت سے نہیں ہوا، یورپ امیر اس نظام سے ہوا جس میں محنت کسی اور کی ہوتی تھی اور منافع کوئی اور لے جاتا تھا۔ لیکن میرے دوستو، اس ماڈل میں ایک بنیادی خرابی تھی، اور وہ خرابی آخرکار اسے لے ڈوبی۔ یہ ماڈل قبضے پر چلتا تھا، اور قبضہ بہرحال مہنگا ہوتا ہے، آپ کو فوج رکھنی پڑتی ہے، افسر بھیجنے پڑتے ہیں، پولیس بنانی پڑتی ہے، پھر بغاوتیں ہوتی ہیں، بغاوتوں کو کچلنا پڑتا ہے، اور ہر بغاوت پچھلی سے پھر مہنگی ثابت ہوتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب قبضے کا خرچ لوٹ مار سے بڑھ جاتا ہے۔ برطانیہ کے لیے وہ وقت دوسری عالمی جنگ عظیم کے بعد آیا۔ 1945 میں برطانیہ جنگ عظیم دوم کا فاتح نکلا، لیکن اندر سے دیوالیہ ہو چکا تھا۔ اس کے پاس سلطنت تو تھی لیکن پیسہ نہیں تھا، زمین پوری، خزانہ خالی، اور اسی وقت اسی جنگ کے دوران ایک اور جگہ ایک اور نظام بنایا جا رہا تھا۔ جولائی 1944 میں امریکہ کی ریاست نیو ہیمپشائر کے ایک پہاڑی ہوٹل میں، جس کا نام بریٹن ووڈز تھا، اور یہ ساری کہانی بریٹن ووڈز کے نام سے مشہور ہے، یہاں 44 ملکوں کے نمائندے جمع ہیں، اور جنگ ابھی جاری ہے، اور یہ وہ طے کرنے بیٹھے ہیں کہ جنگ کے بعد کا دنیا کا مالیاتی نظام کیسا ہوگا۔ برطانیہ کی نمائندگی جان مینارڈ کینز کر رہے تھے۔ کینز وہ ماہر معاشیات ہیں جو اس صدی کے سب سے بڑے ماہرین معاشیات میں سے ایک مانے جاتے ہیں۔ ان کی کینز تھیوری آج بھی اکنامکس کے ماسٹرز میں یا انڈر گریجویٹ کی کلاسز میں پڑھائی جاتی ہے۔ انہوں نے تجویز یہ دی کہ دنیا کو ایک غیر جانبدار عالمی کرنسی کی ضرورت ہے، جس کا نام بھی انہوں نے تجویز کیا بینکور، اور جو کسی ایک ملک کی نہ ہو، کسی ایک ملک کی ملکیت نہ ہو۔ ان کی دلیل بڑی سادہ تھی، اگر عالمی نظام کسی ایک ملک کو کرنسی کا مالک بنا دے گا تو اس ملک کو ایک ایسا اختیار مل جائے گا جو کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے، ایڈوانٹیج مل جائے گا۔ اور امریکہ کی نمائندگی اس وقت ہیری ڈیکسٹر وائٹ کر رہے تھے، اور امریکہ کے پاس اس وقت دنیا کا زیادہ تر سونا تھا، اور دنیا کی زیادہ تر صنعت بھی امریکہ میں تھی۔ کینز کی تجویز مسترد ہو گئی، اور جو نظام بنا وہ یہ تھا کہ دنیا کی کرنسیاں ڈالر سے بندھی ہوں گی، اور ڈالر پھر سونے سے بندھا ہوگا۔ جی ہاں، ایک ملک کی کرنسی اور دنیا کا لنگر خانہ۔ اسی اجلاس سے عالمی بینک اور IMF کے ادارے بھی بنے، اور دونوں کے صدر دفاتر واشنگٹن میں رکھے گئے، اس شہر میں جہاں امریکی خزانہ ہے۔ یعنی کھیل کے قواعد بن رہے تھے، اور منصف کا دفتر بھی ایک کھلاڑی کے گھر کے سامنے بنا ہوا تھا۔ اور کینز کی تجویز کیوں مسترد ہوئی یہ بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ کینز ایک ایسا نظام مانگ رہے تھے جو اس ملک پر بھی پابندی لگائے گا جس کے پاس زائد رقم جمع ہو رہی ہو، اور اس وقت وہ ملک امریکہ تھا۔ فاتح نے وہ نظام نہیں مانا، یہ تجویز نہیں مانی۔ قواعد وہی لکھتا ہے جس کے پاس اس وقت طاقت ہو، اور وہ کبھی اپنے اوپر پابندی نہیں لکھتا۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد امریکہ نے زمین پر قبضہ نہیں کیا، اس نے اڈے بنائے۔ آج دنیا بھر میں امریکی فوجی اڈوں کی تعداد 800 سے اوپر بتائی جاتی ہے، اور اکثر کا خرچ تو جہاں یہ اڈے بنے ہوئے ہیں وہ میزبان ملک برداشت کرتا ہے یا اس میں کچھ حصہ ڈالتا ہے۔ برطانیہ کو ہندوستان میں رہنے کے لیے حکومت کرنی پڑتی تھی، یعنی عدالتیں، پولیس اور بغاوتیں ہوتی تھیں۔ امریکہ کو کہیں رہنے کے لیے صرف ایک معاہدہ چاہیے اور ایک بیس، اور معاہدہ بغاوت نہیں کرتا۔ یہ نظام 1944 میں بن گیا تھا، لیکن اس کا مظاہرہ ابھی باقی تھا۔ دنیا کو بتانا تھا کہ اب اصل طاقت برطانیہ سے امریکہ شفٹ ہو چکی ہے۔ یہ موقع 26 جولائی 1956 میں آیا۔ مصر کے صدر جمال عبد الناصر نے نہر سویز کو قومیہ لیا،
نیشنلائز کر دیا۔ یہ نہر پہلے ایک برطانوی اور فرانسیسی کمپنی چلاتی تھی اور 1888 کے ایک معاہدے کے تحت جتنا بھی اس میں ٹول لگتا تھا یہ کمپنی لے کر جاتی تھی، مصر کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ برطانوی وزیر اعظم اس وقت اینتھنی ایڈن کے لیے یہ صرف کوئی کاروبار کا معاملہ نہیں تھا، ان کے نزدیک وہ نہر برطانیہ کے عالمی مقام کی علامت تھی، اور انہوں نے وہ کیا جو 100 سال سے استعمار کرتا آیا ہے، انہوں نے فوج بھیجنے کا فیصلہ کیا اور جمال عبد الناصر کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ برطانیہ، فرانس اور اسرائیل نے مل کر ایک منصوبہ بنایا۔ اکتوبر 1956 کے آخر میں اسرائیل نے وادی سینا پر حملہ کر دیا، اور پھر برطانیہ اور فرانس نے امن قائم کرنے کے بہانے اس میں مداخلت کی اور فوجیوں کو بھیج دیا، اپنی فوجیں اتار دیں۔ فوجی اعتبار سے کارروائی بڑی کامیاب جا رہی تھی، لیکن پھر واشنگٹن نے کچھ کیا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ صدر آئزن ہاور جو دوسری عالمی جنگ میں انہی برطانویوں کے ساتھ فوجی کمانڈر رہ چکے تھے، وہ ناراض تھے کہ انہیں اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا، لیکن انہوں نے فوج نہیں بھیجی، انہوں نے ایک بھی گولی نہیں چلائی، انہوں نے پاؤنڈ پر ہاتھ ڈال دیا۔ حملے کے فوراً بعد پاؤنڈ سٹرلنگ پر شدید دباؤ آ گیا، سرمایہ کار پاؤنڈ بیچنے لگے۔ بینک آف انگلینڈ اپنے ڈالر کے ذخائر خرچ کر کے پاؤنڈ کی قیمت کو سنبھالنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن ذخائر تھے کہ تیزی سے گرنے لگے۔ برطانوی وزیر خارجہ ہیرلڈ میکملن جو اس وقت اس فوجی کارروائی کے جو مصر کے خلاف ہو رہی تھی اس کے سب سے بڑے حامیوں میں سے ایک تھے، انہوں نے IMF سے ہنگامی قرض مانگا۔ جی ہاں، یہ وہی برطانیہ ہے جس کا سورج نہیں ڈوبتا تھا۔ اب یہ برطانیہ IMF سے $50 کروڑ سے زیادہ کی درخواست کر رہا ہے، اور اس کی مجموعی ضرورت $1000 ملین سے اوپر تھی، اور IMF سے وہ قرض لینے کے لیے امریکہ کی رضامندی بھی ضروری تھی، اور امریکہ نے رضامندی نہیں دی۔ امریکہ کا موقف بالکل صاف تھا، کوئی قرض نہیں ملے گا جب تک برطانیہ مصر کے خلاف جنگ بندی قبول نہیں کرتا۔ امریکی وزیر خزانہ کی طرف سے لندن فون گیا اور پیغام یہ تھا کہ امریکہ اس وقت تک برطانیہ کی کوئی مدد نہیں کرے گا جب تک وہ مصر سے اپنا انخلاء نہیں کرتا، اس کا باقاعدہ اعلان نہیں کرتا۔ میکملن نے کابینہ کو بتایا کہ امریکی حمایت کے بغیر برطانوی معیشت تباہی کے دہانے پر ہے۔ 7 نومبر 1956 کو برطانیہ نے جنگ بندی قبول کر لی۔ فرانس اکیلا لڑ نہیں سکتا تھا، اس نے بھی چند دنوں میں یہ جنگ بندی قبول کر لی۔ دسمبر تک انخلاء مکمل ہو گیا، اور 9 جنوری 1957 کو اینتھنی ایڈن وزیر اعظم برطانیہ نے علالت کا بہانہ بنا کر استعفیٰ دے دیا۔ تو میرے دوستو، اس واقعے کو غور سے دیکھتے ہیں کیونکہ اس میں پوری 20ویں صدی سمائی ہوئی ہے۔ برطانیہ کی فوج نہر پر موجود تھی، اس کے جہاز سمندر میں تھے، اس کے فوجی زمین پر تھے، اور فوجی اعتبار سے وہ یہ جنگ، یہ حملہ جیت رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی ہار گیا کیونکہ اس کے پاس بندوق تو تھی مگر اس کی کرنسی کسی اور کے ہاتھ میں جا چکی تھی۔ یہ تاریخ کا پہلا موقع تھا کہ ایک بڑی طاقت کو ہتھیاروں سے نہیں، مالیاتی دباؤ سے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا گیا۔ اور اب اس تصویر کو دیکھیے، ایک طرف 1957 کا برطانیہ جس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی سلطنت تھی، دنیا کی سب سے بڑی نیول پاور تھا، اور جو اپنی کرنسی کا مالک نہیں رہا تھا، اور دوسری طرف امریکہ جس نے اس دن ایک بھی فوجی نہیں بھیجا، ایک فون کال کی، بس ایک فون کال، اور اس دن اس کا فیصلہ ہو گیا کہ اب شہر میں ایک نیا شیرف آ گیا ہے، برطانیہ کا سورج غروب ہو گیا۔ اب یہ بیکن ہاتھ بدل چکا تھا، یہ کوئی حوالگی نہیں تھی، کوئی شراکت داری نہیں تھی، یہ بیکن کلونیلزم کا اور امپیریلزم کا امریکہ نے چھین لیا تھا۔ کیونکہ اس فرق کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، سلطنت اور استعمار ایک چیز نہیں ہے۔ سلطنت ایک ملک ہوتی ہے جس کی سرحدیں ہوتی ہیں، دارالحکومت ہوتا ہے، جھنڈا ہوتا ہے اور نقشے پر رنگ ہوتا ہے، لیکن استعمار ایک طریقہ کار کا نام ہے جس کے تحت ایک جگہ کسی اور کے فائدے کے لیے چلائی جاتی ہے۔ برطانیہ کے پاس اس وقت دونوں تھے، برطانیہ ایک سلطنت بھی تھا اور استعمار بھی تھا، اور 1956 کے بعد جو ہوا وہ یہ تھا کہ سلطنت بھی ختم ہو گئی اور استعمار
کہیں اور زندہ ہو گیا۔ امریکہ نے یہ ثابت کر دیا کہ دوسری چیز کے لیے پہلی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کو کسی ملک کا جھنڈا اتار کر اپنا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صرف اس کے کھاتے تک رسائی چاہیے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس روز امریکہ ظاہری طور پر نوآبادیات کلونیلزم کے خلاف کھڑا تھا، وہ ایک عرب ملک کے حق میں بول رہا تھا، اور اس کے بدلے میں اس نے وہ چیز لے لی جو نوآبادیات سے کہیں بڑی تھی۔ اور اس کے بعد وہ نظام مکمل ہو گیا۔ 15 اگست 1971 کو صدر نکسن نے اعلان کیا کہ ڈالر اب سونے سے بھی نہیں بندھا رہے گا، جتنے مرضی امریکہ اپنے ڈالر چھاپے اس کا کوئی تعلق وہ نہیں رہے گا سونے سے، کتنا سونا ہے اتنے ڈالر ہونے چاہیے۔ یعنی دنیا اب ڈالر رکھنے پر مجبور تھی، لیکن امریکہ اب سونے کا پابند نہیں تھا۔ اور اس کے فوراً بعد وہ بندوبست ہوا جس نے تیل کو بھی ڈالر سے جوڑ دیا۔ استعمار کی نئی شکل مکمل ہو چکی تھی، اس سے اب بنگال کی طرح، ایسٹ انڈیا کی کمپنی کی طرح بنگال سے ٹیکس وصول کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسے صرف یہ چاہیے تھا کہ دنیا اس کا چھپا ہوا کاغذ کو پیسہ مانے، ڈالر کو پیسہ مانے، ڈالر کو ویلیو دے۔ اور اب مجھے وہ اصلاح بھی کرنی ضروری ہے جو اس ایپیسوڈ کا اصل کام ہے۔ ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ امریکی طاقت فوجی طاقت ہے، طیارہ بردار بحری بیڑے ہیں، 800 سے زائد فوجی اڈے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ہر بر اعظم میں ان کی موجودگی ہے۔ جناب یہ سب کچھ موجود ہے، لیکن یہ اصل چیز نہیں ہے۔ اصل چیز کا ثبوت وہ عدد ہے جو میں نے شروع میں دیا تھا۔ افغانستان کی 20 سالہ جنگ پر 2300 ارب ڈالر لگے اور وہ جنگ ہاری گئی، اور چین کے مقابلے کی تیاری پر جو ابھی جنگ ہوئی نہیں ہے اس پر پہلے سے ہی 3400 ارب ڈالر لگ چکے ہیں۔ ایک ایسا ادارہ جو ہارنے پر بھی بڑھتا رہے، وہ ادارہ جیتنے کے لیے بنا ہی نہیں ہوتا۔ یہ جنگیں جیتنے کے لیے بنی نہیں تھیں، اور یہی اس استعمار کا اصل راز ہے۔ ان جنگوں کا مقصد فتح نہیں تھا، ان جنگوں کا کام یہ تھا کہ نظام کے اندر رہنے کی شرائط سب کو یاد رہیں۔ کوریا میں تعطل ہوا اور وہ تعطل آج تک قائم ہے، اور اس جزیرہ نما پر آج بھی جنگ جو ہے باقاعدہ ختم نہیں ہوئی، صرف روکی گئی ہے، تعطل ہوا ہے۔ ویتنام میں شدید ترین بدنام ترین شکست ہوئی، اور اس کی شکست کی تصویر آج تک باقی ہے۔ آخری ہیلی کاپٹر آپ کو یاد ہوگا جو امریکی سفارت خانے سائگون کی چھت سے اڑ رہا ہے، اور وہ جو نیچے لوگ اس کو لپک کے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ افغانستان میں 20 برس اور 2300 ارب ڈالر خرچ کرنے کے بعد ایک پوری فوج کی تربیت کی گئی، اور جب انخلا ہوا تو وہ حکومت بھی گئی، وہ فوج بھی گئی، غائب ہو گئی۔ عراق میں ایک حکومت گرائی گئی ان ہتھیاروں کے الزام میں جو کبھی ملے ہی نہیں ہیں، اور اس کے بعد جو خلا پیدا ہوا اس نے ایک اور دہشت گرد تنظیم کا جنم دیا، جس سے لڑنے کے لیے پھر امریکہ کو واپس آنا پڑا۔ اور لیبیا میں ایک حکومت ہٹائی گئی، اور اس کے بعد وہ ملک آج تک ملک ہی نہیں بن سکا، اور اس کے ساحلوں سے آج بھی لوگ کشتیوں میں بیٹھ کر یورپ کی طرف نکلتے ہیں۔ اب ان پانچوں کو ایک قطار میں رکھیے۔ ایک تعطل ہوا، جنگ بندی ہوئی، ایک شکست، واضح شکست ہوئی، ایک انخلا ہوا، ایک افراتفری پھیلی، اور ایک ٹوٹا ہوا ملک۔ اور ان سب کے بعد وہ نظام ویسے کا ویسا کھڑا ہے جو 1944 میں بنا تھا، کیونکہ نظام جنگوں سے نہیں چلتا، نظام کھاتے سے چلتا ہے، نظام پیسے سے چلتا ہے، نظام ڈالر سے چلتا ہے، اور ڈالر کے ساتھ جڑی ہوئی شرائط سے چلتا ہے۔ اور جنگیں صرف اس کھاتے کی صرف یاد دہانی ہے، کھاتا میرے پاس ہے۔ اور اب ہم اس واقعے کا ذکر بھی کرتے ہیں جو شاید اس کو پورے کو ایک جملے میں سمیٹ دے گا۔ 1951 میں ایران کے وزیر اعظم محمد مصدق نے، جو ایک منتخب پارلیمنٹ سے آئے تھے، ڈیموکریٹک الیکٹر تھے، پاپولر تھے، انہوں نے ایرانی تیل کو قومی ملکیت میں لے لیا۔ اس سے پہلے یہ تیل ایک برطانوی کمپنی چلا رہی تھی اور 80% برطانیہ کو بھیج رہی تھی۔ 2 برس بعد اگست میں ایک کارروائی ہوئی جسے امریکی خفیہ ادارے CIA نے آپریشن ایجیکس کا نام دیا، اور برطانوی ادارے نے اسے بوٹ کا نام دیا۔ چند دن کے اندر ایک منتخب وزیر اعظم اپنے عہدے سے ہٹا دیا گیا، اور اس کارروائی کا طریقہ بھی جان لیجیے۔ پہلے ایران کے تیل کی عالمی خرید و فروخت روک دی گئی، اخبارات میں ایک بڑی مہم چلائی گئی، شہر بھر میں مظاہرے کروانے شروع کر دیے گئے، اور اس میں شریک کچھ لوگ اس مقصد کے لیے ادائیگی بھی پا رہے تھے جس کے وہ نعرے لگا رہے تھے، اور پھر فوج کے ایک حصے نے قدم اٹھا لیا۔ چند دن میں ایک منتخب وزیر اعظم نظر بند تھا، اور جو بادشاہ سلامت تھے وہ واپس تخت پر تشریف لے آتے ہیں امریکی چھتری کے نیچے۔ اور اس کے بعد جو ہوا وہ اور بھی اہم ہے۔ ایران کا تیل واپس غیر ملکی کمپنیوں کے پاس چلا گیا، مگر اس بار
تنہا برطانوی کمپنی کے پاس نہیں، ایک نیا کنسورشیم بنا اور اس میں امریکی کمپنیوں کا حصہ 40% رکھا گیا. یعنی جس ملک نے، جس استعمار نے تختہ الٹنے کی مدد کی تھی، اس نے اب تیل میں سب سے بڑا حصہ لے لیا. برطانیہ نے وہ جھگڑا شروع کیا تھا اور امریکہ اس کا حصہ دار بن کر ابھرا. یہ 1953 تھا، سویز سے 3 برس پہلے کا. یعنی بیکن اس سے پہلے ہاتھ بدل چکا تھا، مگر ابھی تک دنیا نے اس کو صحیح طرح دیکھا نہیں تھا. اب اس کو اس $8 ارب کے سامنے رکھیے جو 70 برس بعد اس خطے پہ خرچ ہوئے. استعمار سستے سے شروع ہوتا ہے اور پھر مہنگا سے مہنگا ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہی ان کی بڑھتی ہوئی عمر کی نشانی بھی ہے اور ان کے پھر بڑھاپے کی بھی نشانی ہے. استعمار کو ایک بڑھاپا بھی آتا ہے، ہر استعمار کو بڑھاپا آتا ہے. ہم اس بڑھاپے کا اندازہ غلط لگا بیٹھے ہیں کہ وہ آ چکا ہے، ابھی ٹائم ہے اس میں. اور اب مجھے وہ بات بھی کہنی ہے جو اس پورے موضوع میں سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوگی اور جسے ہم اکثر غلط سمجھ سے دیکھتے ہیں. ہم ان سب واقعات کو سنا کر ایک اخلاقی سوال اٹھاتے ہیں. ہم پوچھتے ہیں کہ ان لوگوں کا ضمیر کہاں تھا؟ جناب میری رائے میں یہ سوال ہی غلط ہے. استعمار کا کوئی ضمیر نہیں ہوتا اور یہ اس کی کمزوری نہیں، یہ اس کی ساخت ہی ایسی ہے. آپ کسی منڈی سے یہ نہیں پوچھتے، مارکیٹ سے یہ نہیں پوچھتے کہ اس کا ضمیر کہاں ہے. اگر آپ کو ٹماٹر مہنگا مل رہا ہے، سیب مہنگا مل رہا ہے، تو آپ مارکیٹ سے نہیں پوچھتے کہ یہ آپ کا ضمیر کہاں گیا، اتنا مہنگا کیوں بیچ رہے ہیں. آپ کسی حساب کتاب کے نظام سے یہ نہیں پوچھتے کہ اسے رحم کیوں نہیں آتا. اور اب اس کا ثبوت بھی دیکھتے ہیں، اور یہ ثبوت اس نظام کے خلاف نہیں ہے، ان قوموں کے بارے میں ہے جن کے نام پر یہ سب ہوا. 1492 کے بعد جب اسپینش کریبین پہنچے تو وہاں کی مقامی آبادی چند دہائیوں میں تقریباً ختم ہو گئی. اسپین کی گلیوں میں کوئی مظاہرہ نہیں ہوا. لیوپولڈ کے کانگو میں جو مظالم ہوئے، جتنے لوگ مارے گئے، وہ اس زمانے میں شائع ہو چکا تھا، تصویریں چھپ چکی تھیں اور برطانیہ کے کونسل خانے کی رپورٹ بھی موجود تھی. بیلجیم کے شہروں میں کوئی حکومت اس بنیاد پر نہیں گری. 1943 میں بنگال میں جب قحط پڑا تو 30 لاکھ کے قریب لوگ بھوک سے مر گئے اور اسی عرصے میں اس خطے سے غلہ باہر جاتا رہا. اس پر آج تک بحث تو ہوتی ہے کہ ذمہ داری کس کی تھی اور کتنی تھی، اور چرچل کے اوپر ایک سوال بھی کھڑا ہوتا ہے. لیکن اس وقت لندن کی سڑکوں پر بنگال کے لیے کوئی جلوس نہیں نکلا. اور یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ان معاشروں کے عام آدمی کو اس نظام سے نقصان نہیں ہو رہا تھا، فائدہ ہو رہا تھا. مصدق کو ہٹانے میں چند لاکھ ڈالر لگے تھے اور آج وہ ہزاروں ارب ڈالر امریکہ خرچ کر رہا ہے. یہ جو سامراج ہوتا ہے یہ سستے سے شروع ہوتا ہے، استعمار، اور یہ بڑھتا جاتا ہے ایسی قیمت. اسی طرح اس کی عمر کی بھی نشانی ہے اور اس کے بڑھاپے کی بھی نشانیاں ہیں. تو اب وہ سوال جو آپ سننا چاہتے ہیں کہ اس نظام کو چیلنج کون کر سکتا ہے، اور یہاں مجھے 2 نام لینے ہیں اور دونوں کے بارے میں سچ بولنا چاہیے، وہ ہمیں پسند آئے یا نہ آئے. پہلا نام تو ایران کا ہے. سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے اس نظام کو چیلنج کیا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس نظام کو ایران نے چیلنج نہیں کیا، وہ اس نظام سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. بچنا بذات خود ایک بڑی غیر معمولی چیز ہے. 1953 میں ایک منتخب وزیراعظم چند دن میں ہٹا دیا گیا تھا اور اس کے 46 برس بعد ہر ممکن پابندی کے باوجود، بینکاری کے نظام سے کاٹے جانے کے باوجود، اپنے سائنسدانوں کے قتل ہونے کے باوجود، اپنی قیادت کے شہید ہونے کے باوجود اور اس سال کی جنگ کے باوجود، وہ ملک کھڑا تو ہے اپنے پاؤں پہ. یہ اگر فتح نہیں ہے تو یہ بھی یاد رکھنے کی ایک کوشش ہے کہ درمیانے لیول کی جو طاقت ہے وہ اس نظام کو چیلنج کر رہی ہے، اور اس کا جو حساب کتاب ہے وہ $8,000 ارب میں شامل ہے. دوسرا نام چین کا ہے، اور یہاں مجھے بڑی صاف بات کرنی ہوگی. چین اس وقت طیارہ بردار جہاز بنا رہا ہے اور یہ دلچسپ ہے، مگر یہ اصل مقابلہ نہیں ہے. کوئی ملک امریکی بحری بیڑے کو ڈبونے کی تیاری میں صدی ضائع نہیں کرے گا. اصل مقابلہ کھاتے کا ہے، اصل مقابلہ تجارت کا ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ چین ایک بحری جہاز ڈبو سکتا ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ چین دنیا کو یہ راضی کر سکتا ہے یا نہیں کہ تیل کی قیمت کسی اور کرنسی میں لکھی جائے. اور اس کام میں چین نے پیش رفت تو کی ہے، مگر وہ پیش رفت آہستہ آہستہ ہے اور اس کے بھی اپنے مسائل ہیں. دنیا میں کوئی کرنسی اس وقت قبولیت نہیں پاتی جب تک وہ کرنسی پوری دنیا میں آزادانہ استعمال نہ ہونی شروع ہو جائے. جب ڈالر آپ دنیا میں کسی حصے میں لے کے جائیں، جب تک وہ ڈالر سے آپ وہاں سے اس سے چیزیں خرید سکتے ہیں،
قوت خرید ہے اس کاغذ کے پتے میں، اس وقت ڈالر مضبوط ہے۔ ابھی یوان جیب میں رکھ کے اگر آپ یہ چلے جائیں کسی مال میں اور وہاں سے کوئی چیز لینا چاہیں، تیل خریدنا چاہیں پیٹرول پمپ پہ، کچھ بھی، کیا یوان ابھی دنیا کو قبول ہے؟ ابھی ٹائم لگے گا ایک متبادل ادائیگی کے نظام میں۔ چائنا اور برکس کے لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں، اس میں لین دین بڑھ رہا ہے، اور کچھ ملکوں نے تیل اور گیس کی ادائیگی بھی یوان میں کرنا شروع کر دی ہے۔ یہ ایک حقیقی پیش رفت ہے اور اسے کم نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن اس کا حجم اس عالمی نظام کے مقابلے میں ابھی بہت چھوٹا ہے، اور کوئی کرنسی اس وقت تک عالمی کرنسی نہیں بنتی جب تک دنیا اس میں اپنی بچت رکھنے پر تیار نہ ہو، صرف اپنا سودا کرنے پر نہیں۔ جب تک وہ کرنسی کریڈٹ کارڈ کی شکل میں جیب میں نہیں آئے گی، اس وقت تک وہ ڈالر کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور دوسری، اور یہ سب سے زیادہ اہم ہے، عالمی کرنسی رکھنے کی بھی ایک قیمت ہوتی ہے جسے بہت کم لوگ بیان کرتے ہیں۔ جس ملک کی کرنسی دنیا رکھنا چاہتی ہے، اس ملک کو مسلسل خسارے میں رہنا پڑتا ہے، کیونکہ دنیا کو ڈالر تبھی ملتے ہیں جب امریکہ اپنی برآمدات سے زیادہ درآمد کرے گا، تبھی تو ڈالر باہر جائے گا۔ یعنی عالمی کرنسی کا مالک بننے کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی صنعت کا ایک حصہ قربان کرنا پڑتا ہے۔ امریکہ نے یہ قیمت دی ہے، اور آج اس کے کئی صنعتی شہروں کا حال اسی قیمت کی وجہ سے، اسی ڈالر کو آگے بڑھانے کی وجہ سے ان کا حال بدحال ہے۔ اور چین یہ قیمت دینے کو تیار نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، کیونکہ اس کی پوری معیشت برآمدات پر کھڑی ہوئی ہے۔ تو معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ چین ابھی وہاں نہیں پہنچا، معاملہ یہ بھی ہے کہ اس کرسی پر بیٹھنے کے لیے جو کچھ چھوڑنا پڑتا ہے وہ چین ابھی چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اور اس لیے میں نے یہ کہا کہ یہ برسوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ صدی کا معاملہ ہے، اور اگر وہ دن آ بھی گیا تو ایک اور سوال بھی باقی رہ جائے گا، اور یہ سوال ہمیں خوش نہیں کرے گا۔ اگر بیجنگ کبھی اس کرسی پر پہنچ گیا تو کیا وہ کرسی بدل جائے گی یا صرف بیٹھنے والا بدلے گا؟ تاریخ میں اس کرسی پر جو بھی بیٹھا ہے وہ بدل گیا ہے۔ اسپین بدلا، ہالینڈ بدلا، برطانیہ بدلا، اور امریکہ خود ایک نو آبادی تھا، اور ایک دن اس نے اپنی آزادی ایک کلونیل ملک سے حاصل کی تھی، لیکن وہ خود امپیریل پاور بن گیا۔ بات یہ ہے کہ یورپ کی سلطنتیں قبضے پر چلتی تھیں، اور قبضہ جاری رکھنا بڑا مہنگا ہے، خاص طور پہ جب وہ ملک بھی غریب ہو چکا ہو، تو اس لیے وہ ختم ہو گئی۔ اس میں کچھ نکالنے، ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے کچھ رہ نہیں گیا تھا۔ امریکہ نے ان کی جگہ نہیں لی، اس نے اس کا طریقہ کار ہی بدل دیا۔ 1944 میں اس نے قواعد لکھے، 1956 میں اس نے پرانی طاقت کو ایک ہفتے میں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، برطانیہ کو فارغ کر دیا، اور 1971 میں اس نے اپنے اوپر لگی آخری پابندی بھی ہٹا دی۔ وہ پابندی کیا تھی کہ اس کا ڈالر جتنا سونا ہوگا اتنے وہ ڈالر چھاپے گا۔ اب وہ آزاد تھا، جتنے مرضی ڈالر چھاپے۔ جنگیں ہاری اس نے مسلسل، اتنے پیسے اس نے جھونکے جنگوں کے اندر، 8,000 ارب ڈالر کی جنگیں وہ اس نے قرض پر لڑیں۔ وہ قرض اس کرنسی میں ہے جو وہ خود چھاپتا ہے۔ یہ دنیا کا واحد کاغذ ہے جس پر سب راضی ہیں۔ ایران اس نظام کو ہرا نہیں رہا، وہ اس نظام میں زندہ رہنے کی کوشش کر رہا ہے، اور چین ابھی راستے میں ہے، اور وہ راستہ ایک صدی کا راستہ ہے، بشرطے کہ وہ اس کی قیمت دینا بھی چاہے، جو یہ مانگے گا، جو یہ راستہ قیمت مانگے گا، بشرطے کہ چائنا وہ قیمت ادا کرنے کو تیار ہو۔ اور ویڈیو ختم کرنے سے پہلے ایک آخری بات جو مجھے سب سے زیادہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ 1757 میں بنگال سے جو دولت نکالی گئی، انڈیا سے جو دولت نکالی گئی، وہ جہازوں میں لد کر گئی تھی۔ آپ اسے دیکھ سکتے تھے، آپ اسے گن سکتے تھے، آپ اس پر ناراض ہو سکتے تھے۔ آج جو نکالا جا رہا ہے، آج جو اکنامک ایکسٹریکشن دنیا کی ہو رہی ہے استعمار کے ہاتھ میں، امپیریلزم کے ہاتھ میں، وہ کسی جہاز میں نہیں جاتی، وہ ایک کھاتے میں لکھی جاتی ہے، اور اس کھاتے پر ہم سب کے دستخط بھی موجود ہے۔ پرانی سلطنت آ کر لوٹتی تھی، نئی سلطنت انتظار کرتی ہے کہ آپ خود اس کے پاس اپنا پیسہ جمع کرانے آئیں، اور ہم آتے ہیں ہر سال اپنے پاؤں پر چل کر، سب لوگ۔ آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی، آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ اپنی جو سمجھ ہے، جو میرا نظریہ ہے امپیریلزم کے بارے میں، کلونیلزم کے بارے میں کھل کر آپ سے بیان کروں۔ میں کلونیلزم کا سخت مخالف ہوں، میں کلونیلزم کو دنیا کی سب سے بڑی لعنت سمجھتا ہوں، اسی طرح میں امپیریلزم کے بھی سخت خلاف ہوں، لیکن میں حقیقت پسندانہ آدمی ہوں۔ میں اس طرح کی بات نہ سوچتا ہوں، نہ اس کو آگے پھیلاتا ہوں کہ یہ چند دنوں کی بات ہے، امریکہ آج گیا کہ کل گیا۔
جب تک ہم یہ پوائنٹ ذہن میں نہیں رکھیں گے اور ہم استعمار کے اصل چہرے نہیں دیکھیں گے کہ استعمار کس طریقے سے بھیس بدل بدل کر اپنا قبضہ جماتا رہتا ہے، نو آبادیاتی نظام کے بطن سے نکلا ہوا امریکہ آج نو آبادیاتی نظام کی ایک نئی کہانی لکھ رہا ہے۔ ہم اس کہانی پر نظر رکھیں گے اور دوبارہ بھی آپ سے اس موضوع پر میں بات کروں گا۔ میرے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔